والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ہے جی تمامی احباب کو، جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں، میرے پیارے ویورز۔ میں محمد شرافت علی قادری آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم اس وقت ہیڈ مرالا کے قریب ایک بزرگ ہیں، ان کے مزار پر ہماری حاضری ہو رہی ہے۔ یہ سامنے کا علاقہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہمارے ملک یعقوب صاحب۔ یہ سارا سسٹم جو ہم کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ انٹروڈیوس کروایا جائے درباروں کو۔ جی صاحبو، ویلکم ہے آپ سب کو۔ ہم یہ بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو چکے ہیں، مزید آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ یہ باہر تھوڑا باہر نکلے نا، اور یہ سامنے اس کو دکھائیں۔ یہ بزرگوں کا مزار ہے، سید ابن عبداللہ المعروف بابا پیر سبز سرکار شہید۔ اور اس کی بہت زبردست اور اہم بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ سائیں عبدالنبی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ تو ہمیشہ جو مزار ہوتا ہے اس کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ شمالاً جنوباً ہوتا ہے، یعنی شمال کی طرف سر ہوتا ہے ہمارے یہاں پاک و ہند کے اندر، اور جنوب کی طرف جو ہے نا وہ پاؤں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پاکستان میں دربار شریف ہو کر یہ یہاں پہ جو سسٹم ہے، یہاں نظام یہ ہے کہ دربار شریف جو بنا ہوا ہے وہ شرقاً غرباً بنا ہوا ہے۔ تو سائیں عبدالنبی سے ہم انشاءاللہ یہ سوال کریں گے۔ پہلے آپ کو اندر سے دربار شریف دکھاتے ہیں، پھر یہ ہم اس کی وضاحت پہ انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے، اور وہ جیسے بتائیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ تک معلومات پہنچیں گی کہ ایسا کیوں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ مزار شریف، آپ اس کا لمبائی کو دیکھ سکتے ہیں، بہت لمبی اس کی جو ہے نا یہ مزار شریف کی لمبائی بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے یہ سامنے تھوڑا اس کو مزار شریف پورا دکھائیں جی۔ یہ دربار شریف بحضور سید ابن عبداللہ المعروف بابا پیر سبز سرکار شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سامنے یہ سارا یہ دکھائیں۔ السلام علیکم سائیں جی۔ وعلیکم السلام۔ میں اپنے ویور سے کہہ چکا ہوں جی کہ سائیں عبدالنبی سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مزار شریف شرقاً غرباً کیوں ہے، یعنی کہ عام طور پر تو شمالاً جنوباً مزار شریف ہوتا ہے، تو یہ شرقاً غرباً کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا فرمائیں گے آپ اس کے بارے میں؟ جی، یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی جی کہ کعبہ کی رخ کی جانب ان کے پاؤں ہیں، اچھا مغرب کی جانب، اچھا مغرب کی طرف پاؤں ہیں، اچھا، اور مشرق کی طرف سر ہے۔ اچھا، جی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا پہلے، کیونکہ میں یہاں آیا ہوں تو مجھے مطلب یہاں شمال جنوب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مشرق مغرب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے تو یہ سمجھا کہ شاید اس طرف مطلب مغرب اس طرف ہے۔ جی نہیں، اچھا، تو مغرب کس طرف ہے، یہ جس طرف مغرب پاؤں ہیں ہاں، اس طرف مغرب، اچھا، اور مشرق کی جانب آپ کا سر مبارک۔ اچھا، تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت دفعہ لوگوں نے کوشش کی ہے جی کہ دربار شریف کی جو سمت ہے وہ درست کی جائے شریعت کی روح سے۔ جیسے شریعت کے قانون ہیں جی جی کہ مشرق اور مغرب میں مدفن نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ تو یہ بزرگوں کا اپنا عشق ہے، صحیح، انہوں نے جیسے حکم فرمایا جی تو اسی طرح ان کا مزار مبارک بنا۔ یہ صدیوں سے محیط ہے، وہ آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں۔
वाह जी इस दरबार शरीफ में सरकार पीर मेहर अली शाह सरकार कोरडा शरीफ अली सरकार भी तशरीफ लाए। सुभान तो अल्लाह। लोगों ने उनको बताया कि सरकार ये जो शरीयत के खिलाफ मामलात हैं, तो आप देख रहे हैं कि बाबा जी सरकार के जो पाँव मुबारक हैं जी जी, वो मशरक की जानिब हैं। मशरक की जानिब नहीं है ना, हाँ, यानी कि आप मगरब बता की रहे हैं कि जानिब, मगरिब की जी जानिब। मगरब की जानिब हैं, किबला रुख की जानिब यूं कह लें। नहीं, इसकी वजह क्या है? जी बता रहे हैं जी आपको, जी जी हाँ जी, अपने सामने सुनने वालों को भी बता रहे हैं, आप भी जी जी समाज फरमा रहे हैं। तो लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन लोगों ने बनाया भी मज़ार मुबारक। जी, तो वो फिर सिमत जो है, यूं ही सुबह आके देखा तो दरबार शरीफ की हालत जो आप देख रहे हैं इसी तरह होती, यानी फिर सिंध चेंज हो जाती। समझ चेंज होती। तो फिर लोगों ने कुछ नहीं कहा, फिर सरकार, फिर मेरे रिश्ते सरकार का दौर आया, जी उनके मोहब्बत रखने वाले लोग यहाँ मौजूद थे, आप तशरीफ लाए, आपको लोगों ने बताया। जी जैसे हमारे मकसद के जो लोग मामलात को देखते हैं तो फिर उस पर तनकीद तो होती है। जी जी, बिल्कुल। तो उन्होंने फिर कहा कि ये सरकार ये क्यों है ऐसा। जी जी तो आपने फरमाया कि ये जो राज की बात है वो हर बंदा इससे वाकिफ नहीं हो सकता। जी तो आपने फरमाया कि उनका ख्याल था, एक तो वो जब अरब शरीफ से तशरीफ लाए जी तो उनका जो सर मुबारक है वो किसी और जगह है, यहाँ उनका धड़ जो है ये यहाँ आया लड़का हुआ और आप यहाँ शहीद हुए और मदफन आपका इधर हुआ। तो उनके बकौल ये था कि बाबा जी सरकार, मेरे शाह सरकार ने फरमाया कि इनका इश्क ये था कि जब मैं उठूं तो मेरे सामने खाना काबा हो और मैं उसकी ज़ियारत कर सकूं। अच्छा। तो ये पीर मेहर अली शाह सरकार ने लोगों से ये फरमाया कि इसका राज मेरी समझ में तो ये आ रहा है। बाकी इश्क के जो दस्तूर हैं वो आपको पता ही है कि नराले होते हैं, जो फकीर जानता है वो हम तुम नहीं जानते। मकतबे वो इश्क का हाँ, दस्तूर निराला देखा, जी। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद तो किया। ये ज़ाहिर अब बात ये है, तो वाज़े तौर पर है ना ये बाबा जी, देखिए जी, कि जब किसी हुक्म के मुताबिक ही उन्होंने ऐसा किया होगा। ये ज़ाहिरी बात है कि इस चीज़ को वही जानता है जो इस स्टेज पर उनके साथ जो है ना जिसने वक्त गुजारा हो। जी जी, तो हम बिल्कुल। लोग तो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करते हैं, लेकिन हमारा ये भी होता है कि सुनी सुनाई के अलावा हकीकत भी आपके सामने है अच्छा, कि दूसरी शरीयत का बात दौर दारा है। एक और जो अगली बात मैं अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि हमें आगे भी बहुत सारा सफ़र करना है, मज़ीद दरबारों की ज़ियारत करनी है और इंशाअल्लाह विलाग बनाने हैं। तो एक और चीज़ जो मैंने अजीब देखी है यहाँ पर कि मज़ार शरीफ बहुत ज़्यादा लंबा है। ये तो 9 क्या गज, इन 9 बुजुर्गों गज का, जी, हाँ, कद इतने थे, 9 गज का ये जो है ना कद था उनका वो है, ये कद इतना था जी, उनका? कद इतना था, वाह जी वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बड़े कद थे, बड़ी उम्रें थी। ये बहुजूर हजरत सैयद इब्न अब्दुल्ला और ये जो है ना जी अल मारूफ बाबा पीर सब्ज सरकार, उनके बिल्कुल चेहरे के सामने मैं यहाँ पर हाजिर हूँ और मैं आपको अपने दिल की कैफियत नहीं बता सकता कि एक ज़बरदस्त और एक गहरी रूहानियत यहाँ पर हमें महसूस हो रही है और एक बहुत ज़बरदस्त एक बुलंद बारगाह में इस वक्त हम हाजिर हैं और साईं अब्दुल नबी के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। मैंने इनसे सवाल किया है कि ये कब्र इतनी ज़्यादा लंबी क्यों है, तो इसके जवाब में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि ये इनका कद ही 9 गज था, इस वजह से इतना लंबा जो है। अच्छा बाबा जी, आप कभी पहले भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं या आपका पहली मरतबा यहाँ आना हुआ है? जी बहुत दफ़ा आना हुआ, अच्छा, तकरीबन 8-10 दफ़ा 8-10 यहाँ दफा। तिजारत के सिलसिले में, और सही। फिर ज़ियारत भी। आपको पता ही है कि हमारा आना 2 तरीके से होता है, जी एक जी, मकसद भी और एक मतलब भी। इधर। तो यहाँ अक्सर जब बाबा जी सरकार का उर्स मुबारक होता है तो यहाँ बहुत सारी रौनकें होती हैं। जी जी तो हम तिजारत के सिलसिले में भी यहाँ आए और फिर यहाँ आपकी ज़ियारत भी हो गई जी जी, और सुभान तिजारत अल्लाह। भी हो गई। तो अरसा दराज से यहाँ आ रहे हैं, लोगों के मुख्तलिफ ख़यालात और आपकी साथ रूहानी ताल्लुक मौजूद है। जी जी तो जहाँ तक आप खुद देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वही हम महसूस कर रहे हैं। तो जी जहाँ यहाँ जो लोग आएंगे वो खुद ही महसूस करेंगे कि सरकार का जो अनवार तजल्लियात हैं या फैज़ान है जी जी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, बिल्कुल माशाअल्लाह, अयां है। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के आस्थानों पर हाजिर देने का मौका और तौफीक अता फरमाए। ये थोड़ा तो अगर आप तो बहुत ज्यादा मुतारिफ हैं यहाँ की जी जगह के, जी जी, तो थोड़ा सा मजीद तो भी ये दिखाइए। सरकार ये देखें जी, ये जिधर से सामने हम गुजर ये रहे हैं, दिखाएं जी,
جی پچھلی طرف ہے، یہ دیکھیں یہ جی مسجد بالکل ہے یہ سامنے مسجد جی موجود ہے، جی بالکل اور یہ جو ہے نا اس کا محراب اس طرف ہے جی جس بالکل طرف دکھائیں ان بزرگوں کے مزار کے جو ہے نا جی پاؤں ہیں۔ تو یہ دیکھیے یہ ادھر یہ سات جو قبریں بنی ہوئی ہیں جی بالکل ان کو آپ دیکھیے، ان کو آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کے جو ہیں سیدھے جنوب کی طرف جو ہے نا جی ان کے پاؤں ہیں۔ ویسے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شمال کی طرف ہے، یہاں آ کے دماغ بالکل گھوم چکا ہے، مجھے بالکل کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مسجد کا محراب جو ہے وہ مشرق کی جانب ہو، ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ یہ سامنے ہی نظارہ دکھائیں یہ سارا سسٹم یہ جو بنا ہوا ہے، یہ یہ لنگر خانہ مزید ہے جی تھوڑی اس کی، اچھا جی جی بالکل جی یہ سامنے لنگر خانہ ہے۔ جی بالکل یہاں لوگ رات کو قیام بھی کر سکتے ہیں اور سبحان اللہ، طعام بھی کر سکتے ہیں اور جی جی آرام بھی کر سکتے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ بھی یہاں جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ بزرگوں یہ جنہوں نے سات جو مزار ہے، جی یہ بابا جی کی جو خدمت گزار تھے، جی جی ان سبحان کے یہ اللہ، انوار تجلیات ہیں کہ جنہوں نے صدیوں سے ان کے خاندان بابا جی سرکار کے دربار شریف کے جو معاملات ہیں جی جی ان کو دیکھتے ہیں۔ اور ویسے آج تو یہاں پر ایک بہت زبردست جی ادھر دکھائیں جی، یہ سامنے یہ دکھائیں جی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور میری زندگی میں بہت زیادہ اس وظیفے کا حصہ رہا اور اس سے میں نے بہت روحانیت حاصل کی۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، یہ بہت زبردست اور اتنا ایک پاورفل وظیفہ ہے، اگر اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں تو مطلب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، ایسی پوزیشن ہے۔ اچھا، خدا کے نور سے پیدا ہوئے پنجتن محمد علی فاطمہ حسن و حسین، یہ بزرگوں کی ہوئی باتیں، اور یہ جو ہے نا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، اپنے ایک بزرگ ہوئے ہیں بہت زبردست، ان کا جو ہے نا یہ کلام ہے، یہ آگے لکھا ہوا ہے جی کلندری لنگر خانہ، اشاک نے بہت زبردست محنت سے یہ دیکھیں بنوایا، اور اس پہ زبردست یہ چیزیں لکھی ہوئی آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ یہ پہلی منزل ادب عشق دی، بن ادب مرد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے۔ آگے جو ہے نا بابا جی سرکار بلے ککڑ شاہ کا وجے کلام ہے جی، بکڑ وجے تتا تتا ہوئے ہوئے چلا، چولہا آمن فقیر تے کھا کھا جاون راضی، مائی پاک دا پھلا، واہ جی واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین، اب یہ اعلیٰ ربکما تکذبان، کلندری انتظامیہ، یہ جی زبردست، بہت دل کو اچھی بات لگی۔ جو بھی یہاں پر خدمت گزار ہیں تو ان کی ان اداؤں سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی زبردست عاشق لوگ ہیں۔ یہ بوہڑ کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں جو اکثر درباروں پر ہوتا ہے، تو یہ میرے خیال میں کوئی 8-10 لوگ اکٹھے ہوں تو شاید پھر جا کر اس کا جو ہے نا حجم وہ کر پائیں گے۔ تقریباً جو ہے نا 10 فٹ کے قریب جو ہے نا ایسے محسوس ہو رہا ہے، اور اگر اس کا مکمل پیٹ چیک کریں گے تو غالباً شاید 20 یا 25 فٹ کے قریب ہو جائے گا، یہ سرکار یہ نقشہ بھی اتنا دے دیں۔ پرانا درخت۔ اور یہ جو یہ زبردست ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شورۂ آفاق کلام، وہ یہاں پر شعر لکھا ہوا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو بھی یہ کلندری لنگر خانے کے خدمت گزار ہیں، میرا بہت دل خوش ہوا یہ ساری چیزیں دیکھ کر، اور آگے ہم آپ کو یہ مزید انٹروڈیوس کرواتے ہیں جی بابا پیر سبز سرکار کا یہ ایک کتبہ لگا ہوا ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو کوئی بات نہیں۔ کلندری لنگر خانہ، یہ جنت مبارک رہے زاہدو تمہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ بابا جی سائیں عبدالنبی کیا جی جناب زبردست شعر ہے، جی بے شک اتنے زبردست کلام لکھے ہوئے ہیں جی۔ ہاں جی یہ عرس مبارک کے بارے میں بھی سامنے وضاحت موجود ہے۔ عرس مبارک کر آنے والوں کو خوش آمدید کہا گیا ہے جی۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، حضور لال بادشاہ آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ مزید یہ ساری چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں جی۔ کچھ یہاں پر زبردست اشعار موجود ہیں جی، میں پڑھنا چاہوں گا، ملک یعقوب صاحب ذرا وضاحت کیجئے۔
اے کوثر و زمزم کے مالک، اے عرش بری والے آقا، جو تیری نظر سے پیتا ہے وہ مست قلندر ہوتا ہے۔ اچھا، رندوں کی نظر میں خانہ کعبہ کے برابر ہوتا ہے، مرشد کی گلی کا ایک تیرا 100 حج کے برابر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی، میں صدقے جامع مرشد تو جس سبق پڑھایا لا الہ، میں صدقے جامع مرشد تو جس سبق پڑھایا لا الہ، کر دو کر دور کر کر دور دور سیاہی سیاہی اندر دی، وچ چانن لایا لا الہ۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کے انمول کر دیا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت زبردست کلام یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ یہ چولہے بنائے گئے ہیں جی، جن پر دیگیں پکائی جاتی ہیں۔ یہ عرس کے موقع پر یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ ہم رات کو ہم نے ولاگ بنایا، ایک دربار شریف پر ہم گئے، بابا ملک شاہ ولی، وہ بھی سیالکوٹ میں تھا، تو وہاں پر عرس کے موقع پر ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت ہم جو ہے نا جی، یہ ان بزرگوں کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اور سائیں عبدالنبی، آپ کچھ فرما رہے تھے کہ حضرت پیر بابا مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس مزار پر تشریف لائے تھے، جی بالکل، میں نے تو آپ کو وہ کیا آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ پاؤں یہ اس طرف کیوں ہیں، جی کعبے کی بس طرف کیوں ہیں؟ وہ جانتے ہیں، ان کا عشق ہے جی جی کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ شریف ہے، خانہ کعبہ ہے، جی جی وہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، جی جی کیونکہ شہید کا مرتبہ آپ نے بے بہا دفعہ یہ علماء کرام سے بھی سنا، قرآن مجید سے بھی شہادت ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ہماری نظریں ان کو نہیں دیکھ سکتی، وہ بابا اپنے جی، روضہ یہ مبارک بات کی میں۔ جاتی ہے، اکثر اوقات کی جاتی ہے کہ جو ہے نا، جو شہید ہوتا ہے نا، وہ جب شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے دیدار کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ تو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ جسے گھر والا دیکھ لیا جس نے، تو اس کو میرے خیال میں تو حاجت گھر دیکھنے کی نہیں رہتی۔ لیکن یہ لوگوں کے تاثرات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس کی حقیقت تو وہ جانتا ہے جو ان کے ہوں، ساتھ جن کی صحبت میں وہ رہے ہیں۔ یہ تو صحیح، دنیا کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو یہاں کے لوگوں کے خیالات اور تاثرات ہیں وہ ہم نے سنے ہیں اور آپ کو ہم شیئر کر رہے ہیں۔ اصل تو وہی جانتا ہے نا جو اس وقت ان کی صحبت میں رہا ہے، جی۔ تو جنہوں نے ان کے دور کے اندر اپنی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، تو ہم تو آپ کو اس میں کے آپ علاوہ اور کی توجہ دلانا چاہوں گا سائیں جی، ایک وہاں پہ مطلب ایک نا وہ شعر بھی لکھا ہوا تھا، اور کچھ کلام اس طرح کا ہے کہ حضور سلطان العارفین برہان الواصلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر بات کی ہے، مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کو القائے الہی ہو جاتا ہے، دیدار الہی اس کو نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ کسی پتھر مکان یا ان چیزوں کا محتاج تو نہیں رہتا۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ظاہری بات ہے، آپ ان کے کلام کے اندر روضہ روشن کی طرح بات ہے جی کہ جس کو دیدار ہو جائے، دید ہو جائے، جی، وہ پھر شنید کے علم کو نہیں جاتا۔ تو صحیح، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہمارا مشاہدہ تو یہی ہے نا کہ یہ ایک روحانیت کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ جی آنے جی والے سامعین جو ہیں وہ یہاں سے ظاہری بات ہے جتنا کسی کا ظرف ہوگا اتنا ہی اس کے مقدر میں اس کو ملے گا۔ جی جی تو جیسے سلطان صاحب کا آپ نے کلام بھی دیکھا ہے کہ مرشدہ دیدار وے باہو منو لکھ کروڑاں حجاں ہو، اتنا ڈٹھیاں منو صبر نہ آوے تو میں اور کسے ول پجاں ہو۔ اچھا، جب جی دربار شریف کے اندر موجود تھے نا جی، جی جی آپ کے ساتھ میں گفتگو کرنے لگا، تو مجھے نا اچانک سے ایک زبردست قسم کی جو ہے نا ایک روحانی لہر گزری، اور ایک مجھے ایسی مجھ پر کیفیت طاری ہوئی کہ مطلب دل نرم ہو گیا، آنکھیں جو ہے نا بھر آئیں، اور ایک جو ہے نا جیسے مطلب واقعی جیسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ نظر شفقت ہو رہی ہے۔ اور ایک جو بات آپ نے بڑی انہونی کی، پہلے تو وہ مزار شریف بالکل نظر آ رہا تھا کہ مغرب کی طرف پاؤں ہیں اور مشرق کی طرف سر ہے، پھر آپ فرما رہے تھے کہ ان کا سر مبارک کہیں اور دفن ہے، اور جو ان کا دھڑ تھا وہ دشمنان خدا کے ساتھ لڑتے لڑتے یہاں تک پہنچا تھا، اور پھر یہاں آ کر ان کا مدفن بنا۔ تو یہ تو کچھ ملتا جلتا واقعہ حضرت سچل سر مست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جا ملتا ہے
کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو وہ بھی اپنا سر اٹھائے پھر رہے تھے کہ یہ لوگوں دیکھو مجھے ناحق شہید کیا ہے۔ بہرحال وہ فقیر کی ایک اور منزل تھی۔ تو یہ کٹ جانے کے یا ان چیزوں کے محتاج اللہ والے نہیں ہوتے۔ جب القائے الہی ہو جاتا ہے، جب رب کا قرب مل جاتا ہے اور جن کو بقا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ یہ کٹنے مرنے اور ان چیزوں کے محتاج نہیں رہتے، موت کے بھی محتاج نہیں رہتے۔ یعنی آپ کیا کہنا چاہیں گے سائیں جی کہ جو واصل باللہ ہو گیا تو میرے خیال میں موت تو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس کے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے۔ مطلب وہ اس کے لیے یہاں دنیا میں رہنا اور دنیا سے پردہ کر جانا وہ ایک برابر ہے۔ جیسے فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں۔ یعنی شہید کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ تو یہ ایک وضاحت کی گئی۔ میری نظر بابا جی سامنے پڑ رہی ہے سیڑھی کے اوپر، میرے خیال میں جو ہے نا ہمیں یہ اوپر سے بھی دیکھنا چاہیے، یہاں سے میرے خیال میں جانے کا راستہ ہے۔ آ جائیں جی ملک جی، تھوڑا سا یہ دکھاتے ہیں اوپر والا ماحول۔ یہ اوپر جانے میں منع تو نہیں ہے؟ جی نہیں منع نہیں، اوپر وہ خواتین کے لیے بیٹھنے کا بندوبست کرتے ہیں لنگر کھانے کے وقت جب تو اس وقت تو یہ میرے خیال میں بالکل خالی ہے نا خالی ہے اس وقت تو، مطلب وہ دیکھا لیکن جا جس وقت سکتا ہے۔ اس کے موقع پر یوں ہوتا ہے کہ ادھر کے مرد کھانا تناول فرماتے ہیں اور اوپر جو ہے خواتین یہ کے نا لیے بندوبست کیا یہ جاتا ہے۔ دکھا دیجئے سامنے نا، یہ جو لگائی گئی ہے دوسری ایک تعارفی جو ہے نا پٹی لگائی گئی ہے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ ساری وضاحت موجود ہے۔ چلیں اب یہ مجبوری ہو گئی جی کہ یہاں پہ دروازہ بند کر دیا گیا ہے تو ہم یہاں سے مزید اوپر نہیں جا سکتے، بس اتنا ہی دکھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال میرے عزیز صاحبو، یہ سارے کام کرنے کی جتنی میری محنت ہے یا جتنا میرا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، اور آپ سے میری یہ زبردست گزارش ہے کہ جیسے میں درویشوں سے ملاتا ہوں یا اولیاء اللہ کے مزار پر جا کر آپ کو ان ساری چیزوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرواتا ہوں، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا عشق بڑھے، آپ کی محبت بڑھے، آپ کا پیار بڑھے، اور آپ باقاعدگی سے اس کی طرف توجہ کریں، اور آپ کا جو سفر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف جو سفر ہے وہ آپ کا مکمل ہو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے دربار پر اور اگلے ویلاگ کے اندر۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔